بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اپنے روحانی سفر کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ یہ 1998 کی بات ہے کہ میں کسی جگہ پہ ملازمت کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنی ملازمت کے مقام پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ادھر پڑی ہوئی پرانی بکس میں سے ایک کتاب پہ میری نظر پڑی۔ وہ کتاب کسی نے گجرات کے جو مشہور ولی حضرت شاہ دولہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پہ لکھی تھی۔ میں کیونکہ شروع سے ہی ایسی کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتا تھا، میں نے وہ کتاب اٹھا لی۔ ساری کتاب میں سے ایک جو واقعہ جو ہے نا، وہ جب حضرت شاہ دولہ سرکار کی وفات کا آیا تو اس نے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ اپنی خانقاہ میں اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا جو خاص خادم تھا وہ کسی کام سے بستی میں گیا ہوا۔ حضرت کا چونکہ وقت قریب آ گیا تو حضرت نے اپنے خادم کو آواز دی تو خادم تو تھا نہیں۔ اس وقت ادھر ایک راہی مسافر جو وہاں سے گزر رہا تھا وہ آ کے باہر بیٹھ گیا چھاؤں میں، پانی شانی پینے کے لیے، تھوڑا سستانے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ بابا جی نے اندر سے آواز دی ہے تو وہ دوڑا گیا۔ تو اس نے کہا کہ سرکار حکم فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرا خادم کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ادھر تو کوئی نہیں، میں مسافر ہوں، ادھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا تھا، آپ حکم فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو حضرت شاہ دولہ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اسی سے کام ہے۔ وہ بندہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سرکار نے پھر آواز لگائی، پھر خادم موجود نہیں تھا تو وہی مسافر پھر اٹھ کے گیا۔ پرانے والے مکالمات دوبارہ ہوئے۔ حضرت نے کہا کہ مجھے اسی کی انتظار ہے۔ وہ بندہ آ کر دوبارہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ اس کی قسمت میں کوئی نعمت تھی، اللہ نے بطور مسافر اس کو حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ پہنچایا۔ جس کی قسمت میں نعمت نہیں تھی وہ کسی کام کے لیے اس وقت حضرت شاہ دولہ سرکار کی خانقاہ سے دور چلا گیا۔ یہ بات ہے مقدر کی، نصیبوں کی۔ اللہ نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے نصیب میں وہ مل کے رہتا ہے۔ تیسری دفعہ جب حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے خادم کو آواز دی اور مسافر پھر چلا گیا، اب بتایا کہ آپ کا خادم ادھر نہیں، اگر کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی خدمت ہے تو مجھے بتائیں۔ تو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر چھت کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ شاہ دولہ پھر جسے دے مولا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اس مسافر کو کہا کہ میرے سینے پہ لگ جاؤ۔
میرے سینے پہ لیٹ جاؤ اور اپنا منہ میرے منہ پہ رکھ دو. اس کتاب میں ایسے ہی لکھا تھا. وہ مسافر سرکار کی چھاتی پہ لیٹ گیا اور اس نے اپنا منہ سرکار کے منہ کے ساتھ لگا دیا. سرکار نے ایک پھونک اس کے منہ کے اندر داخل کی اور اللہ تعالیٰ سے جا ملے. حق ہو گئے. مسافر اٹھا اور جناب کی چارپائی یا بستر جو جگہ تھی اس کے قریب دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. گم سم تھا، حیران پریشان کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. سرکار تو اللہ سے واصل ہو چکے تھے. اسی وقت وہ خادم بھی جس کام کے لیے کیا گیا تھا وہ کام کر کے واپس خانقاہ میں آیا. جب اس نے دیکھا کہ حضرت تو دارے اللہ تعالیٰ کی طرف جا چکے ہیں اور ایک اجنبی آدمی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے جس کی شکل ہو بہو حضرت جیسی ہو چکی ہے، تو خادم سمجھ گیا، کیونکہ وہ پرانا خادم تھا، اس کو پتہ تھا کہ کیسے کیا ہوتا ہے. تو وہ پیٹنے لگا. اس نے کہا کہ میں نے اتنے سال آپ کی خدمت کی، مجھے دینے کی بجائے یہ اجنبی آدمی، مسافر آدمی جس نے ایک دن بھی آپ کی خدمت نہیں کی، اس کو اپنا سارا علم و فضل دے کے آپ چلے گئے. اس مسافر نے کہا کہ یار یہ قسمت کی بات ہے، 3 دفعہ انہوں نے تجھے ہی پکارا ہے، انہوں نے جو کچھ دینا تھا تمہیں ہی دینا تھا، لیکن قسمت کی بات ہے، میں ادھر رک گیا تھا. جب تم نہیں ملے اور آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا وقت قریب آ گیا تو آپ پھر کسی نہ کسی کو کچھ دینا تھا، تو میرے نصیب میں لکھا تھا، مجھے مل گیا. اچھا، یہ واقعہ پڑھنے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت شاہ دولہ سرکار نے جو اس مسافر کو سینے سے لگا کر جو اس کے منہ کے اندر پھونک ماری ہے اور اس مسافر کی ساری زندگی بدل گئی. پتہ نہیں وہ پہلے پڑھا لکھا تھا یا نہیں، علم و فضل والا تھا کہ نہیں، لیکن اس کی شکل و صورت حضرت شاہ دولہ جیسی کیسے ہوئی، اور علم و فضل حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے سینے سے لگا کر ایک پھونک کے ذریعے دوسرے آدمی کے اندر ٹرانسفر کیسے کیا. یہ سوچ میرے ذہن میں آئی اور ایسی آئی کہ پھر جانے کا نام نہ لیا. میں نے کتاب بند کر کے ادھر ہی رکھی. پھر میرا کیونکہ ایسے علم و فضل والے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا، ہم تو بس عام سی زندگی گزارنے والے بندے تھے، تو میں اس تلاش میں نکل پڑا کہ کسی ایسے عالم فاضل بندے کے پاس پہنچنا چاہیے جس سے اس سوال کا جواب لیا جائے کہ یہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، کیا ہوا اور یہ کیسے ہوا. یہ تھی میری اس لائن میں یہ میرا پہلا مرحلہ تھا. اس سوال کے جواب کے لیے میں جتنی مقدور پر کوشش کر سکتا تھا تو میں نے کی. جتنے علماء کرام، پیران اذان، جس بندے کے متعلق مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ کوئی شخصیت ہے اور وہ میرے سوال کا جواب دے سکتی ہے، یا کوئی دوست جو اس بارے میں جانتا
جانتا ہوتا میں اس کے پاس جاتا، دوستوں کو ساتھ لے کر ان شخصیات کے خانقاہوں پہ، مساجد میں، مدارس میں، جہاں تک میں کوشش کر سکا میں پہنچا اور یہ سوال سب کے سامنے رکھا۔ اچھا، اب سب ہی اپنی اپنی عقل، فہم، فراست، بصیرت، علم، فضل، اپنے اپنے مرتبے کے بعد سب ہی اچھے تھے۔ انہوں نے مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کی، سب نے اس واقعہ کی تعبیر و تشریح اپنے اپنے انداز میں کی۔ میں ایسے مطمئن ہونے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری طبیعت میں جستجو شروع دن سے رکھی تھی۔ میں ہر کام کے متعلق جستجو کرتا تھا کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے، کیسے نہیں ہوتا، اور کام کو بہترین انداز میں کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جب بھی جو بھی مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس سے میرا آخری یہ سوال ہوتا تھا کہ حضور، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہوتا تھا جو ہر کسی کو سوچنے اور سر جھکانے پہ مجبور کر دیتا۔ تو تقریباً ہر ایک کا جواب ایک ہی ہوتا تھا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس یہ قابلیت نہیں۔ ہاں، ایک بات سبھی کہتے تھے کہ ہمارے پاس رہیں، ہمارے ساتھ رہیں، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ زندگی بدل دے گا۔ کسی نے کہا کہ یار میرے ہاتھوں میں ہاتھ دو، اور اگر آخرت میں تمہاری نجات نہ تمہیں ملی، جنت نہ ملی، تو میرا گریبان پکڑنا۔ ایک شخصیت نے مجھے یہاں تک کہا، تو میں نے ان کو کہا کہ سرکار، جب آخرت ہوگی اور وہاں میری نجات ہوئی یا نہ ہوئی، اگر نہ ہوئی تو میں آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہوں، اگر ہو گئی تو الحمدللہ، آپ کا بھی شکریہ اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر۔ ایک نے کہا کہ تم یہ جستجو لے کے پہلے آدمی ہو جو میرے تک پہنچے ہو، میرے ہاتھوں میں ہاتھ دو۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ میری بیعت کرو، تم میری بیعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت نوازے گا۔ میں نے کہا آپ کی بات بالکل درست ہے، میں یہ کام کروں گا، زندگی میں ایک ہی دفعہ کروں گا اور دوبارہ نہیں کروں گا۔ جس کی غلامی کا پٹا میں نے اپنے گلے میں ایک دفعہ ڈال لیا، ساری عمر اسی کی غلامی میں رہوں گا۔ لیکن یہ پھر میرا وہی سوال کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں جیسے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے ساتھ کریں، صرف یہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، ایسا چھوٹا سا چمتکار اگر آپ مجھے عملی طور پر مظاہرہ کر کے دکھا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں آپ کے علم و فضل پہ شک نہیں کر رہا، صرف میں اپنی جستجو کی تسکین چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بڑے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا، اور وہ دوسروں کو نوازنے کی قوت رکھتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں۔ یہ جب نتیجے میرے سامنے آئے تو میں نے کہا کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ چلو صدیوں پہلے حضرت شاہ دولت سرکار نے یہ کام کیا ہوگا، تو یہ کام کرنے والے ماہر لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلے آ رہے ہیں اور حضرت شاہ دولہ کے دور تک وہ پہنچے، اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت موقوف نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، میری تلاش جاری رہنی چاہیے، چاہے مجھے ایسی شخصیت ملے چاہے نہ ملے، لیکن تلاش جاری رہنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑا عجیب فن ہے۔ یہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے جو علوم بھی ازل سے پیدا کیے ہیں، انہوں نے عدم تک ساتھ رہنا، ختم نہیں ہونا۔ میں نے اپنی تلاش جاری رکھی،
لیکن مجھے کوئی شخصیت نہ ملی۔ کسی نے میرے ساتھ دعویٰ نہیں کیا، کسی نے میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، کسی نے میرے ساتھ 2 نمبری منافقت نہیں کی۔ سبھی اچھے لوگ مجھے ملے ہیں اور سبھی نے کہا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے نامور لوگ دنیا سے گزرے ہیں جو ایسے کام کرتے رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح جناب سلسلہ چلتا رہا۔ شخصیت پھر مجھے میری تلاش سے تو نہ ملی ضرور، وہ ملی اللہ کی رہنمائی سے۔ وہ کیسے ملی وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اپنی اگلی آپ بیتی میں سناؤں گا، بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ مجھے تو لمبی بات کرنے میں تو چاہتا ہوں کہ ایک ہی نشست میں سب کچھ بتا دوں، لیکن دوست صاحب آپ کہتے ہیں کہ جی چھوٹی ویڈیو بنایا کرو، چھوٹی بات کیا کریں، سننے میں آسانی رہتی ہے۔ لوگ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، تو دوستوں کی عزیز و اقارب احباب کی فرمائش پہ اس ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہیں سے دوبارہ جاری کریں گے۔ السلام علیکم۔